والحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مومنین، اس سے پہلے کہ مجلس آگے بڑھے، ذرا جن لوگوں کے لیے پاسبل ہو وہ ذرا آگے آئیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ تکلیف اٹھا کے آگے ہیں، مگر جگہ بہت تنگ ہے اور لوگ مومنین آ رہے ہیں اور اس طرف جگہ ہیں، لہٰذا اگر آگے تشریف لائیں گے تو دوسروں کے لیے. قرآن میں بھی حکم یہی ہے کہ جب کہا جائے جگہ کرو، جتنا ہو سکے جگہ کرو. صلوات پڑھو. شکریہ. اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے ہاں جتنی بھی خوشی کی راتیں ہیں اور خوشی کے دن ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ اگر کوئی خوشی کا موقع ہے تو وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شب ولادت. ابھی حدیث قصہ میں ایک عجیب بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جب جبریل امین نے پوچھا پروردگارا ومن تحت الکسا، اس چادر کے نیچے کون کون ہیں، تو یہ کہا جا سکتا تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا ہمارے نزدیک کہ بھئی اس میں پیغمبر ہیں، خود رسول اللہ ہیں اور رسول اللہ نے چادر اڑائی ہے، تو لہٰذا چادر کے نیچے جناب علی بن ابی طالب ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، امام حسن ہیں اور امام حسین. یہ جواب ہو سکتا تھا، بلکہ شاید یہ جواب ہونا چاہیے تھا، مگر اس کی جگہ پر ابھی سنا آپ نے، اور یہ ہر روایت میں جس طریقے سے بھی حدیث قصہ وارد ہے اس میں یہی ہے ومن تحت الکسا، کون ہے؟ جبریل نے پوچھا. قال اللہ سبحانہ وتعالی ہم فاطمہ، وہ فاطمہ ہیں، وہ ابوہا ان کا باپ، وہ بعلہا ان کا شوہر، وہ بنوہا اور ان کے بیٹے. اس گھر کی طرف، اس چادر کی طرف توجہ دلائی خداوند کریم نے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لیا اور باقی نسبتیں بتائیں، باپ ہیں، شوہر ہیں اور بیٹے ہیں. اور ائمہ علیہ السلام کی حدیث میں متواتر یہ ملتا ہے کہ اے مومنوں، جب کبھی خدا نخواستہ کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ، چھوٹی سے چھوٹی بلا یہ بتائی گئی ہے کہ اگر گھر کے باہر نکلو اور راستہ بھول گئے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ کوئی بلا عظیم نہیں ہے، انسان راستہ ڈھونڈ لیتا ہے پوچھ کے بھی، مگر کبھی سفر میں اگر راستہ بھول جائے یا گم ہو جائے تو تکلیف ہے. مگر یہ چھوٹی سے گویا چھوٹی بلا اور چھوٹے سے چھوٹے امتحان کا تصور ہے، جس میں بھی یہ کہا ہے کہ اگر اتنی سی چھوٹی مصیبت میں بھی آ جاؤ تو اسی وقت کہو اللہم انی اسألک، اے پروردگار میں تجھ سے مانگتا ہوں بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا. اسی وقت فوراً دست غیب سے مدد پہنچتی ہے. اسی وقت جب کبھی کسی نے فاطمہ کا نام لیا اور اس کے بعد پنجتن کا وسیلہ دیا، کبھی وہ دعا رد نہیں ہوئی.
یہ وہ مقام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ ایمان اور منافقیت کا معیار فاطمہ زہرا ہے۔ اگر فاطمہ کے دشمنوں سے محبت ہے تو شیعہ نہیں ہے، منافق۔ اور اگر فاطمہ زہرا کے دوستوں سے دوستی ہے اور دشمنوں سے دشمنی ہے تو یقیناً وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ یہ معیار۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے نہ میرے پیروں کو پکڑا ہے نہ آپ کے پیروں کو پکڑا ہے۔ خود پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ جگر کا ٹکڑا، میرے جسم کا ٹکڑا، میرا ایک ٹکڑا ہے۔ من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا اس نے مجھ کو دکھ پہنچایا۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھ کو دکھ پہنچایا اس نے اللہ کو دکھ پہنچایا۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جس کے واسطے بی بی نے کہا تھا کہ میرے جنازے میں نہ آئیں جی، اور جب کہ بیمار ہوئی ہیں گھر کے اندر دیکھنے کے بہانے آئے ہیں تو فاطمہ زہرا نے منہ پھیر لیا۔ بھئی جن لوگوں سے فاطمہ نے منہ پھیر لیا اور جن سے کہا کہ میرے جنازے میں نہ آئیں، ان سے اگر دنیا محبت کروانی چاہے آج تو اتنا بتا دے کہ فاطمہ نے معاف کر دیا ہے کہ نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا ہے تو ہم ہرگز ایسے لعنتیوں کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے اور نہ اپنے دین کو فروخت کریں گے۔ لہذا معیار ایمان فاطمہ زہرا ہے۔ اگر مصیبت اہل بیت سلام اللہ علیہم اجمعین کو دیکھنا چاہتے ہو تو شروع ہوتی ہے فاطمہ زہرا سے مصیبت، اور اگر ان کے فضائل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فاطمہ زہرا سے۔ اور اسلام کے اندر عورتوں کے لیے ان کے حقوق اور ان کے شرف اور ان کی بزرگی کے لیے کوئی اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ ہم نے انسانیت کے دونوں ممبر بنائے، ہیومن سوسائٹی کے دو ممبر ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، ختم ہو گئی بات، بہت سمپل ہے۔ دونوں کسی نہ کسی فریضے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آدم جب تک تنہا تھے بزم زندگی میں کوئی رونق نہیں تھی، جب حوا آئیں تو انسان کے دل میں، مرد کے دل میں عورت کی طرف کشش اور اٹریکشن جو فطری چیز تھی وہ پیدا ہوئی۔ اس کے بعد انسان کی نسل آگے بڑھی، اس زندگی میں عورت کو بھیج کر اس حیات میں رونق بخشی ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ خداوند کریم نے دنیا کو پیدا کیا تو پہلے آسمان کو پیدا کیا، پھر آرام کیا، پھر زمینوں کو پیدا کیا تو پھر آرام کیا، پھر ستاروں کو پیدا کیا تو پھر آرام کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بس آرام کرتے کرتے جب عورتوں کو پیدا کیا پھر کبھی آرام نہیں کیا۔ بلکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ عورت کو پیدا کر کے زینت بخشی، عورت کو پیدا کر کے رونق عطا کی، انسانیت کے اندر ایک چار چاند لگا دیے ایک عورت۔ اور جس طرح جنت کے مرد پیغمبر اکرم نے بتائے ویسے جنت کی عورتیں بھی بتائیں، اور ایک ایک عورت مرد کے مقابلے میں اتنا زبردست کام کر کے دنیا سے گئی ہے کہ قرآن مجید نے بھی تذکرہ کیا۔ فرعون بہت بڑا بادشاہ ہو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اس کے گھر کے اندر ایک عورت ہے، اس کی بیوی، جس کا نام ہے آسیہ۔ آسیہ، عائشہ نہیں بھائی، آسیہ۔ فرعون کی خدائی پر ایمان نہیں لائی اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی ہدایت پر ایمان لے آئی، اور گھر میں ہے فرعون کے، اور تقیہ میں رہی۔ تقیہ کا مطلب اپنے ایمان کو چھپاتی رہی، مگر ایک مرتبہ
بالوں میں کنگھی اور شانہ کر رہی تھی، اور وہ جو کنگھی کر رہی تھی وہ کنگھی گر گئی ہاتھ سے، تو ہاتھ سے گرتے ہی تو کہا خدا لعنت کرے ان تمام خداؤں پر جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو جو مشاطہ تھی، یعنی جو آج کل کی زبان سے کہوں تو بیوٹیشن جو تھی، جو کہ وہ کنگھی کر رہی تھی، وہ تو فرعون کو خدا سمجھتی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ گھبرا کے کہا آپ نے یہ کیا کہہ دیا، یعنی سارے خداؤں پر لعنت بھیج دی، آپ کو نہیں پتا کہ ہمارا رب فرعون ہے؟ تو فرمایا فرعون پر بھی لعنت، گھر کے اندر۔ یعنی یہ تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ فرعون نے اتنا عذاب اور اتنا دکھ درد پہنچایا اس اپنی بیوی کو، مگر مرتے دم تک یہ کہتی رہی کہ میں ایمان لائی ہوں تو رب موسیٰ اور رب ہارون۔ آسیہ وہ کہ جو فرعون کے گھر میں رہ کر ایمان کی صدا بلند کر سکے، اس کو عورت کہتے ہیں۔ اور بندہ پرور اگر کسی بے نمازی کی نمازی بیوی ہو تو مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی دن اس بے نمازی کو وہ نمازی کر دے گی، روز کہہ کر کہ پڑھو میاں نماز پڑھو، مر جاؤ گے تو جہنم۔ مگر اگر عورتوں نے ہی ترک کر دیا تو پھر واویلا ہے۔ اسی واسطے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر عورتوں کا تذکرہ، حضرت مریم اتنا پاک کیا کہ بائبل میں بھی حضرت مریم کا اس پاکیزگی کے ساتھ تذکرہ نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ اپنے حکم سے، اپنا حکم ہے، مریم جاؤ اپنے بچے کو لے کر جاؤ۔ یہ مرد ہو تو مرد بھی ایک مرتبہ سوچے کہ جہاں کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہو وہاں میں کروں گا کیا، جواب کیا دوں گا۔ ایک عورت جا رہی ہے، بچہ ساتھ ہے، شادی ہوئی نہیں ہے، میں تو بعد کی فضیلت تو بعد میں بیان کروں، پہلے تو میں حضرت مریم کی اس ایمانی طاقت کی قدر کروں کہ پوری دنیا شک کرے کہ یہ پاک نہیں ہے عورت، اس لیے کہ بغیر شادی کے بچہ کہاں سے لائی، اور یہ اپنے عقیدے میں اتنی راسخ ہے کہ مجھے بچانے والا اگر ہے تو میرا پروردگار ہے۔ اتنا عقیدہ تو مردوں میں بھی نہیں ہوتا۔ گئیں، خبردار مریم نہ کہنا، کچھ نہ کہنا، لوگ اگر پوچھے تو اشارہ کرنا بچے کی طرف، مگر کہنا نہیں کچھ بھی۔ یہ کہنا انی نذرت للرحمن صوما، آج میں نے خاموشی کا، چپکیدی کا روزہ رکھا ہے بس۔ فاشارت الیہ، جب لوگوں نے پوچھا ہاں یہ بچہ کہاں سے آیا تو اشارہ کیا بچے کی طرف، زبان سے کچھ نہ کہا۔ تو جو کہنا چاہیے تھا لوگوں کو، لوگوں نے وہی کہا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک چھوٹا سا بچہ ہو جو ابھی گہوارے میں ہو، اس کے ساتھ ہم کیسے بات کریں؟ یہ کہنا تھا کہ بچے نے آواز سے اپنی نبوت کا اور اپنی پاکیزگی کا اعلان کیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ایک مرتبہ عیسیٰ بول اٹھے اسی وقت جب کہ ہاتھوں میں تھے، میں ہوں اللہ کا بندہ، مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ مریم کیا راسخ الاعتقاد ہیں ماں کہ جو بچہ بول رہا ہے اس سے پہلے یہ کہہ دے کہ میں پاک ہوں اور مجھے بچانے والا میرا خدا ہے۔ عورت کون کہتا ہے کہ اسلام نے کہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ سیکنڈ گریڈڈ ہیں؟ کون کہتا ہے کہ اسلام نے کہا ہے کہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں؟ کون یہ کہتا ہے کہ ان کو جاہل ہم نے اگر رکھا تو اسلام نے رکھا یا ہم نے رکھا؟ اگر علم یہی ہے کہ عورتوں کو پڑھانے کے بعد بازار میں رکھ دو، یہ علم ہے تو البتہ اسلام نے اس کے اندر کوالیفیکیشن رکھی۔ عورت کو اتنا پڑھایا کہ ہمارے یہاں دین میں مجتہدین گزرے ہیں، عورتیں گزری ہیں مجتہد، کتابیں لکھی ہیں عورتوں نے جو آج تک پڑھی بھی جاتی ہیں، اربعین ہاشمیہ تو مشہور ہے،
عجیب و غریب باتیں علم کی لکھی ہیں عورتوں نے، تو کہیں روکا ہے پڑھنے سے؟ ہاں، بس اتنا کہا ہے کہ اے عورت تو پڑھ لے جتنا کہ تجھ کو پڑھنا ہے، بس ایک بات کو نہ بھولنا کہ میں نے جس مقصد کے تجھ کو پیدا کیا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو پروکریشن آف ہیومن بینگز ہیں، یہ جو نسل کا آگے بڑھنا ہے، وہ ایسی پاک و پاکیزہ جگہ پر ہو۔ اللہ اکبر۔ مجلسی علیہ الرحمہ محمد تقی بڑے مجلسی نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میرا یہ فرزند جو محمد باقر مجلسی ہے، اس کو تم کبھی حیض کے ایام میں دودھ مت پلانا، حالانکہ حرام نہیں ہے دودھ مت پلانا اس کو، یہ میرا وہ فرزند ہے کہ اس کو جبکہ تو ایسی حالت میں ہو جبکہ تجھ پر غسل بھی واجب ہے اور نمازیں معاف ہے، اور جب دماغ عورت کا اس وقت اختلاج اور نفسیاتی کیفیتوں میں ہو، میرے بیٹے کو اس وقت دودھ مت پلانا، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بیٹے میں کسی قسم کا وہ اثر نہ آنے پائے جو کہ غلط ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ یہ پاک و پاکیزہ جگہ ہے جس کو آغوش مادر کہتے ہیں، جس کو ماں کی گود کہتے ہیں، یہ زبردست اسکول ہے، زبردست مدرسہ، اس کا پاک ہونا ضروری۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دودھ ماں پلائے تو گائے کا دودھ کا سوال نہیں ہے، ڈبے کا دودھ کا سوال نہیں ہے۔ دنیا پلٹ پلٹ کے وہیں آتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مغرب جاؤ گے مشرق جاؤ گے، ایسٹ جاؤ گے ویسٹ جاؤ گے، مغرب جاؤ گے مشرق جاؤ گے، پلٹ پلٹ کے اسی گھر پہ آؤ گے۔ یہ کہا تھا امام نے، مغرب جاؤ گے مشرق جاؤ گے، ایسٹ جاؤ گے اور ویسٹ جاؤ گے، پلٹ پلٹ کے اسی گھر پہ آؤ گے، ہم نے جو بتایا ہے اسی قبول کرو گے۔ اب ڈبے کا دودھ بھی اور گائے کا بھی دودھ پلایا اور گدھی کا بھی پلایا، اونٹنی کا بھی پلایا، سب جانوروں کا دودھ پلا پلا کے دنیا اب پلٹ پلٹ کے اب کہتی ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ دودھ ہے، باقی سب بیکار ہے۔ کمبختو کب سے ہم نے کہا تھا تم کو؟ کوئی آج کی بات تھی؟ مگر اس وقت سوچا نہیں۔ تو اگر یہ ماں کا دودھ جو ہے پر اثر ہے تو اس آغوش میں ہو کہ جس آغوش میں دماغی کیفیتیں پاک ہوں، بس ماں دودھ پلا رہی ہے اور ذہن میں کیا ہے، یا قرآن مجید کی کوئی آیت ہے، یا مثلا حدیث قصہ ہے، یا پاک و پاکیزہ خیالات ہیں، تو ماں دودھ پلا رہی، ٹھیک ہے، اچھا ماں دودھ پلا رہی ہے اور سامنے ہے وہ ڈالاس اور ساری اریانیاں، اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں ملا صاحب کیا کرے جناب کیا کرے، گجراتی میں کہتے ہیں آبے تھگڑو مارتا نہ تھی، جب آسمان پھٹتا ہے تو کہاں پیچ لگائیں گے آپ، کہاں لگائیں گے پیچ؟ جب آسمان پھٹتا ہے تو پھر کہیں پیچ لگتا ہے، کہیں نہیں لگتا جناب، یہ تو آسمان پھٹا ہے بھائی، ہر گھر میں شیطان ہے، نہ دودھ پلانا نہ کوئی بات، بچے کی تربیت شروع سے لے کر آخر تک غلط ہے، تو پھر اس کے بعد رونا کیا ہے جناب، کہاں جا کے پیچ ماریں گے؟ دوستو اتنی زبردست چیز ہے شرافت زن، عفت زن، پاک دامنی زن، عورت کی پاک دامنی، اور یورپ آج ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، امریکہ یہ سمجھا رہا ہے، مفکرین سمجھا رہے ہیں کہ چیسٹیٹی از نو ورچو، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ پاکیزگی اور چیسٹیٹی از اے ورچو، ایسینشل ورچو آف اے وومن۔ سب سے بڑی بات ہے، یہ بہت زبردست فرق ہے فکر میں۔ اس عورت کا وقار ہے جو پاک دامن ہے، یعنی پاک دامن سے مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ وہ کنواری ہے شادی سے پہلے، نہیں، شادی سے پہلے کنواری ہے، اور شادی کے درمیان جب تک کہ شوہر زندہ ہے اپنے شوہر کی وفادار ہے۔ ہمارے یہاں وہ براڈ مائنڈڈنس نہیں ہے جہاں پر عورت جو ہے بحیثیت پاک ہونے کے پاک نہ ہو بلکہ ہر کس و ناکس کے ساتھ پھرتی رہتی ہو۔ ہمارے ہاں وہ تصور نہیں ہے، خدا نہ کرے کہ یہ روگ ہماری قوم میں آ جائے۔
غیرت اور حمیت ہے. خون کا گرم ہونا ضروری ہے. جب کوئی دیکھے کہ اس کی بیوی پر یا اس کی بیٹی پر کسی کی نظر بد ہے، اور اگر بیوہ ہو جائے عورت، شوہر مر گیا، جب بھی اس کی حالت شرافت کی، پاک دامنی کی وہی ہے جیسے کہ شادی کے پہلے تھی. اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو باقاعدہ خطاب اور نکاح سے کرے، نہ کہ یہ سمجھ کر کہ شوہر مر گیا ہے لہذا جس طرح سے چاہے اس عورت سے سلوک کیا جائے. جب اتنی شرافت عطا کی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپر میں لکھا ہے کہ مسلم میں ویمن جو ہے وہ بیکورڈ ہیں. بیکورڈ کیا بیکورڈ ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مردوں میں اسلام کی تعلیم دے رہے تھے تو دو صورت تھی. عورتیں کبھی کبھی آتی تھی، کیا کریں، آتی تھی اور کہتی تھی یا رسول اللہ بتائیے اس کا مسئلے کا حکم کیا ہے. تو فرماتے تھے جاؤ فاطمہ کے پاس، جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو. اور ہر کتاب کو اٹھائیے، جتنی کتابیں فاطمہ زہرا کی لائف کی ہوں دیکھ لیجئے، سب میں ملے گا کہ جواب دینے کے بعد جناب فاطمہ زہرا فرماتی تھی بہن تم نے پوچھا اور میں نے جواب دے دیا، آیا سمجھ میں آئی ہے بات کہ نہیں آئی ہے؟ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر پوچھو. واللہ فاطمہ کبھی جواب دینے میں تھکے گی نہیں. تم پوچھتے جاؤ میں جواب دیتی جاؤں گی. یعنی یہ جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ سمجھنے والے نے، پوچھنے والے نے مسئلے کا جواب سمجھا ہے، اس وقت تک فاطمہ زہرا جانے نہیں دیتی تھی. تو اب وہ فاطمہ زہرا اگر اللہ کے حکم کو نہیں جانتی تھی تو حکم دے نہیں سکتی تھی، جانتی تھی تو حکم دیتی تھی. ماننا پڑے گا کہ رسالت کے کام میں محمد کی شریک فاطمہ ہے. ٹھیک ہے، تو کیا فاطمہ جاہل تھی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تراز المذاہب میں ان کے مؤلف نے لکھا ہے کہ کوفے کے اندر امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت ظاہری کا زمانہ تھا. کوفے کی عورتوں کو تفسیر قرآن جناب زینب پڑھاتی تھی. اور امام حسین علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھر میں اتفاقاً میں جب داخل ہوا تو میں نے دیکھا گھر میں تو کوئی نہیں، بام خانہ یعنی اوپر سقف، گرمیوں کے دن میں میں نے محسوس کیا کہ عورتیں بہت سی ہیں. تو میں نکلنے لگا گھر سے باہر، تو میں نے میری بہن جناب زینب کی آواز سنی کہ وہ ان کوفے کی عورتوں کو سمع اللہ لمن حمدہ کی تفسیر سمجھا رہی تھی. سمع اللہ لمن حمدہ نماز میں ہم پڑھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے. جاہل تھی. خلافت مآب حضرت ابو بکر کے زمانے میں جب علی ابن ابی طالب کو گھر سے زبردستی گھسیٹا گیا تھا تو فاطمہ زہرا مسجد نبوی میں آ کر مسلمانوں کے سامنے کھڑی ہوئی اور وہ خطبہ پڑھا ہے. آج بھی کتابوں میں